اسلام میں حلال ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب بعض لوگ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کی ہدایت کی۔ بہت سے غیر مسلموں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے، میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس کا میں صحیح مفہوم نہیں جانتی، اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ گلفشاں صاحبہ ہندوستان سے۔ صحیح ہے، بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ اصل میں تھے منافق، اور وہ صحابہ کو دھوکے سے لے گئے، انہوں نے لے جا کے قتل کر دیا۔ تو جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پیٹ میں درد تھا، تکلیف تھی، پیٹ پھولنے لگے تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اشربوا من البانہا و ابوالہا، ان کو اونٹوں کا دودھ پلاؤ اور پیشاب، بول کی جمع ابوال آتی ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پہ بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور بیماری میں پیا بھی جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب حرام، اور بالکل اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ اور اس کے دلائل بھی بہت واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، یعنی چھینٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے فرق نہیں کیا کہ کس کا پیشاب، ہر قسم کا پیشاب اس میں داخل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا کہ پیشاب اونٹ کا اسلام میں حلال ہے یا پیا بھی جا سکتا ہے تو صحابہ نے کسی نے تو اس حدیث پر عمل کیا ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اونٹ کا پیشاب پینے کا کوئی ذکر ہو، اور کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا، حالانکہ پیٹ کی بیماریاں تو تھیں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی ہوئی ہیں، کسی نے بھی نہیں پیا۔ تو امام حنیفہ اور بعض فقہاء کے نزدیک اس حدیث کا یہ ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی شخص مر رہا ہو اور اسے پتہ ہو کہ میرا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے ناپاک چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، اس پر امت کا تقریباً اتفاق ہے۔ تو ناپاک ہونے کے باوجود چونکہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چلی ہوگی، وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب وحی کا دروازہ بند ہے۔ تو اب اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج پیشاب اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا؟ تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا، ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے، لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ہی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے۔ دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر ایز اے غذا استعمال کیا جائے، کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ کسی تبع تابعی نے، نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو یہ فہم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا۔ اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے کہ اصل میں انہوں نے بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھی. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا. یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو شروع میں اس کی آب و ہوا بہت سے لوگوں کو راس نہ آئی. تو ایک عرینہ قبیلہ تھا، وہ اس کے اہل تھے، اہل عرینہ کہلاتے تھے. وہ آئے سرکار کے پاس، اسلام قبول کیا تو ان کے پیٹ پھول گئے، مطلب آب و ہوا کی وجہ سے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو مدینے سے باہر جہاں صدقات کے اونٹ بنتے ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ کے اونٹ جمع کیے جاتے تھے، وہاں لے جائیں اور وہاں کی اونٹنیوں کے دودھ میں ان کا تھوڑا سا پیشاب ملا کر ان کو پلایا جائے تو یہ شفا یاب ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ طریقہ علاج تجویز فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کسی کے لیے ایسا کیا. تو یہ وہاں گئے، انہوں نے وہ اس طرح پیا تو واقعی ان کو شفا ہو گئی. اور پھر یہ سارے اونٹ ہانک کر لے گئے تھے، مرتد ہو گئے اور ان کا ذہن خراب ہو گیا. بعد میں ان کو سزا وغیرہ دی گئی. اس کو بنیاد بنا کے بعد ایسا کہتے ہیں، اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. پھر دودھ کے ساتھ اونٹنیوں کے پیشاب ملا کر پیا، اللہ نے شفا دی. بعد میں وہ انہوں نے غلط حرکت کر کے مرتد ہوئے اور مارے گئے. یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ معقول اللحم یعنی ایسے جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تھی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیشاب کو حرام ہی کہتے ہیں، سختی سے منع فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مطلقاً کلام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، انسان کا ہو، جانور کا ہو، معقول اللحم کا ہو، غیر معقول اللحم کا ہو، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پیشاب کو ناجائز قرار دیا. اور اس کے لیے امام اعظم یہی کہتے ہیں کہ یہ سرکار کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تو آپ نے ان کو خاص انہی کو اجازت دی، باقی کسی کے ساتھ اجازت نہیں ہے.